السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ تھائی لینڈ میں بحیرہ انڈمان کے آس پاس 500 کے قریب جزائر ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں اس کے آس پاس۔ یہ بحیرہ انڈمان ایک عالمی معیار کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ جزیرے تو بہت مشہور ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کچھ تھوڑے سے دور ہیں۔ کچھ جزیروں کے نام آپ نے بھی سنے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ جیمز بانڈ آئی لینڈ وغیرہ۔ یہ بہت مشہور ہے کیونکہ یہاں پر جیمز بانڈ مووی کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے بڑے جزیرے ہیں جن کے درمیان وہاں پر کی سیاحت سے تعلق رکھنے والی انڈسٹری نے ان جزیروں پر گھمانے کا، سیر کرانے کا، تفریح کرانے کا بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس طرح سے تھائی لینڈ کے جنوب مغربی جانب انڈمان کے ساحل کے ساتھ ساتھ بہت ساری فیریز، اسپیڈ بوٹس اور روایتی لانگ ٹیل بوٹس کے ساتھ وہاں پر پہنچا جاتا ہے۔ پھر جو بڑی لانچز ہوتی ہیں یا فیریز ہوتی ہیں وہ وہاں پر رک جاتی ہیں اور پھر ان میں موجود چھوٹی ربر بوٹس کے ذریعے یا وہاں ساحل پہ پہلے سے ہی موجود ربر بوٹس کے ذریعے سیاحوں کو ایک انوکھا تجربہ کروایا جاتا ہے۔ یہاں پر سیاحوں کو دو یا تین کے گروپس میں ایک گائیڈ کے ساتھ ان ربر بوٹس پر آزادانہ طور پر سمندر میں گھومنے کا موقع دیا جاتا ہے، جو کہ بہت حیران کن ہوتا ہے۔ شروع میں تو کافی خوف محسوس ہوتا ہے، اتنا بڑا سمندر اور اتنی چھوٹی سی بوٹ اس کے اندر، اور اتنی زیادہ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو بوٹ ہے یہ بہت سارے آس پاس موجود چٹانوں کے درمیان گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ ان میں کچھ چٹانیں چونا پتھر کی یعنی لائم اسٹونز کی چٹانیں ہوتی ہیں جن کے اندر بہت سارے غار بھی ہوتے ہیں۔ کچھ غار بہت مشہور ہیں، جیسے کہ ایک غار بیٹ کیو ہے جس کے اندر آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چمگادڑیں دیوار کے ساتھ ساتھ ان کے غار کے ساتھ ساتھ الٹی لٹکی ہوئی بھی نظر آتی ہیں اور اڑتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، اور یہ غار اندر جا کے بہت اندھیرا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے رات کا سما ہو گیا۔ یہ بڑا انوکھا تجربہ ہے۔ یہ ایک خوفناک سا تجربہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو آپ تھوڑے سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں زندگی بھر آپ اسے سوچ کے انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ یہ اسکرین پر آپ کو ایک بڑی ہماری لانچ نظر آ رہی ہے۔ بیسیکلی سارے سیاحوں کو اس میں لایا جاتا ہے اور پھر ان جزیروں کے درمیان چھوٹی ربر بوٹس میں ان کو بٹھا کے، جیسے کہ اب آپ کو واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 1-1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور وہ ان تمام جزیروں کے درمیان سیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جزیرہ انڈمان یا انڈمان سی پر سفر کرنے کے لیے یا سیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ برسات کا موسم نہ ہو، کیونکہ اس وقت سمندر میں بہت ہائی ٹائیڈ ہوتی ہیں اور وہاں اس وقت بوٹس بند کر دی جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ کو گوگل پر، میپ پر ہر جگہ وہاں جانے کے بہترین مہینے آرام سے پتہ چل جائیں گے اور آپ اس میں وہاں جا کر آرام سیر کر سکیں۔ ابھی آپ کو اسکرین پر ایک بہت بڑا بادل بارش برساتا ہوا ہماری بوٹ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ برسات کا موسم نہیں تھا، اس کے باوجود کچھ دیر بعد اور جگہ جگہ ہمیں اس طرح کے بارش برساتے ہوئے بادل نظر آتے رہے۔ تو برسات کے موسم میں تو یہ ایکٹیویٹی مزید بڑھ جاتی ہے، اس لیے احتیاط کی جاتی ہے، لہٰذا برسات کے علاوہ